ریاست صاحب اب جو ہے ہم نے اس کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ بیسیکلی راولپنڈی رنگ روڈ کی انکوائری تھی کیا، پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ راولپنڈی رنگ روڈ جو ہے اس کی انکوائری کی فائنڈنگز کیا تھیں، اس کے اوپر پھر ہم یہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کی فائنڈنگز کے نتیجے میں کون کون سے ایسے معاملات تھے جو ایکشنز لیے ہیں گورنمنٹ میں، کیا کیا ایکشنز لیے ہیں۔ اب اگلا جو سیشن ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم میکسیمم اس کے اندر سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں، چونکہ لوگ اس کا پہلا پارٹ دیکھ چکے ہیں تو آبویسلی لوگوں کو ٹائم ملا، لوگوں نے وہ پہلا پارٹ دیکھا تو لوگوں نے کویسچنز کرنے شروع کیے ہیں۔ تو اب کویسچنز کے ہم آنسرز کریں گے جی اپنے آج کے سیشن میں۔ زیادہ ہمارا جو فوکس ہوگا وہ سوال و جواب پہ ہوگا، آپ لائیو بھی کویسچن کر سکتے ہیں۔ پہلا جو سوال ہے جی وہ لنڈن سے عابد علی صاحب کا ہے۔ ریاست صاحب آپ اس کا جواب دیں کہ سفارشات پر منوعن عمل کرنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو ایک پوائنٹ اس انکوائری کا ہے، یہ اس انکوائری کی طرف جو ہے ان کا اشارہ ہے، جو انکوائری کی رپورٹ آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی سفارشات پہ منوعن عمل کیا جائے، یہ ذمہ داری ہے تمام تر اداروں کی۔ تو اس کی سفارشات بیسیکلی ہیں کیا؟ چونکہ بعض لوگ یہ بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ خدا نخواستہ کیا اس کی سفارشات منوعن، ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ پروجیکٹس کو بند کرنے کی بات ہوئی ہے، یا چونکہ پروجیکٹس کا نام آ رہا ہے، کچھ پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز کا نام بیچ میں آ رہا ہے، کچھ لوگوں کی جابز کا بھی ذکر آیا ہے، تو بات ساتھ ساتھ لوگ یہ بھی ڈر رہے ہیں کہ کیوں نام آ رہا ہے، اس کے بارے میں کیا منوعن عمل کرنے کے آرڈر دیے گئے ہیں۔ جی بالکل، اس میں یہ سفارش کیا گیا ہے کہ اس رپورٹ کی سفارشات کو منوعن اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ تو سفارشات جو دی ہیں اس میں ایک تو جو انتظامی افسران تھے، جس میں کچھ ڈپٹی کمشنرز تھے، کچھ اسسٹنٹ کمشنرز تھے، کچھ لینڈ ایکوزیشن ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگ تھے، تو ان کو عہدوں سے ہٹانے کی سفارش کی گئی ہے سب سے پہلے۔ دوسری یہ سفارش کی گئی ہے کہ اس ایریا میں جو سوسائٹیز ہیں، 12 سوسائٹیز کا نام دیا گیا ہے، ان کا ایف بی آر اور ایف آئی اے فورینسک آڈٹ کرے، یہ دوسری سفارش ہے ان کی۔ تو یہ دو سفارشات ہیں جن کے اوپر منوعن عمل ہونا بہت ضروری ہے، یہ اس رپورٹ کے اندر لکھا گیا ہے۔ میں ذرا سا کلیئر کر دوں، اس رپورٹ میں کہیں بھی کسی بھی سوسائٹی کا این او سی کینسل ہونے کے بارے میں، انلیگل ہونے کے بارے میں کوئی سفارش نہیں کی گئی، کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ تو جن لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے ان سوسائٹیز کے اندر، اس ایریا کے اندر، ان کو پریشان ہونے کی قطعی طور پہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال ہے جی ہرمین کا۔ ہرمین پوچھتی ہیں کیا سب کچھ گورنمنٹ نے کرنا ہے، عوام کا کیا فرض ہے؟ بیسیکلی جی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ راولپنڈی رنگ روڈ کے حوالے سے جو معاملات خراب ہوئے ہیں، جو راولپنڈی رنگ روڈ کے حوالے سے مختلف چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اس میں کیا صرف اور صرف سب کچھ گورنمنٹ نہیں کرنا ہے؟ میرے خیال میں یہ پوسٹ ایونٹ بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ ان کا بیسیکلی کہنا جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے یہ تمام تر پروجیکٹس کے مسئلے مسائل سامنے آئے ہیں تو عوام کا کیا فرض بنتا ہے ابھی رائٹ ناؤ؟ کیا عوام اٹھ جائے اور جناب انویسٹمنٹ کرنا بند کر دے، یا ہم جیسے جو ریئلٹرز ہیں، مارکیٹنگ کے لوگ ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، جو دل میں آئے وہ ہم چلانا شروع کر دیں، جو بات کہے ہم کہنا شروع کر دیں؟ تو میرے خیال میں آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ، بلکہ آپ نے میرے دل کی بات کہی ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے، عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو ہیں بڑی احتیاط کے ساتھ چلیں۔ ہم اگر رپورٹ کو پورا نہیں پڑھ سکتے، یا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم رپورٹ کو پڑھ سکیں، تو ہم اس پہ پروگرام ہی نہ کریں۔ اگر ہم رپورٹ کو نہیں پڑھ سکتے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم جان سکیں کہ ہوا کیا ہے بیسیکلی، اور گورنمنٹ کر کیا رہی ہے، اور گورنمنٹ کی ان سفارشات کا مطلب کیا ہے، یا گورنمنٹ کے ان اقدامات سے مراد کیا ہے، تو میرے خیال میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے پہ خاموشی رکھیں۔ چاہے وہ ریئلٹر ہیں جو ویڈیوز بناتے ہیں، چاہے وہ کوئی میڈیا کے میرے دوست ہیں، سب کو ود آل ڈیو رسپیکٹ میں بڑی عزت کے ساتھ کہوں گا کہ آپ ضرور اس کے اوپر بات کریں، لیکن خدا را اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے آپ تمام تر معاملات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اسی طرح سے جو ریئلٹر حضرات ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری ان پہ عائد ہوتی ہے، پراپرٹی ڈیلرز پہ، کہ صرف اس وجہ سے کہ اگر ایک پروجیکٹ کو وہ نہیں ڈیل کرتے، یا ایک پروجیکٹ کے اندر ان کے پاس ڈیل موجود نہیں ہے، تو وہ صرف اپنی پروجیکٹ کو کامیاب کرنے کے لیے یا اپنی دال روٹی کے لیے کسی پروجیکٹ کی نیگیٹو مارکیٹنگ نہ کریں، کیونکہ ہم بھی عوام میں آتے ہیں، پراپرٹی ڈیلرز بھی آخر انسان ہیں، پاکستان کی عوام ہے، ہمیں اپنے ملک کے لیے بہتری سوچنی چاہیے۔ اب دیکھیں ریاست صاحب، میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ان پروجیکٹس میں ڈیل نہیں کر رہے،
یہ ہمارے ریئلٹر حضرات ہیں, ہمارے پراپرٹی سے ریلیٹڈ حضرات ہیں, جو ان 10, 11 یا 12 پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ نہیں کروا رہے. وہ اسلام آباد کے کسی دوسرے ایریا میں کام کرتے ہیں, یا وہ سی ڈی اے کے سیکٹرز میں کام کرتے ہیں, یا وہ کسی ایسے ایریا میں کام کرتے ہیں کہ ان کا پروجیکٹ کا نام جو ہے وہ راولپنڈی رنگ روڈ کی کسی انکوائری کا حصہ نہیں ہے. تو وہ اس چیز کو بلا وجہ اٹھا رہے ہیں. کیا آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہے؟ جی, جو آپ نے باتیں کی ہیں بالکل درست ہے. ایک تو سب سے پہلے واقعی ہمیں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے. یہ ہمارے ظاہر ہے کہ ملک میں زر مبادلہ جاتا ہے, ہمارے اوورسیز جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تو یہ ہمیں ملکی مفاد کو دیکھنا چاہیے. اپنے ذاتی تھوڑے سے مفاد کے لیے اتنا بڑا نقصان نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی ریئلٹر کے پاس کوئی ڈیل نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے پاس ڈیل نہیں تو کسی کے پاس بھی کوئی انویسٹمنٹ نہ ہو. یہ بہت زیادتی ہے ملک کے ساتھ بھی, انویسٹرز کے ساتھ بھی اور پروجیکٹس کے ساتھ بھی. اور دوسری بات جو آپ نے کی, ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کسی نیگیٹو خبر کو بغیر تحقیق کے آگے نہیں پھیلانا چاہیے. ہمیں سب سے پہلے سب سے آسان کام یہ ہے کہ اس رپورٹ کو پڑھنا چاہیے, اس میں جو فائنڈنگز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد اس کے اوپر بحث کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ کوئی ایک نام لے کے کوئی ایک نیگیٹو خبر لے کے اس کو پھیلانا شروع کر دیں. تو ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے ایز اے جو نیشن ہے اس سے بھی, ایز اے آپ کو انویسٹر بھی, ایز اے ریئلٹر بھی, اور ایز اے میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ بھی, چاہے میڈیا ہاؤسز ہیں, چاہے میڈیا کے میرے دوست ہیں. میرا خود میڈیا کے لوگوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے, اور بڑے ذمہ دار لوگ ہیں. پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ پازیٹیو اور اچھی خبر دیتے ہیں, پاکستان کا نام اوورسیز میں اجاگر کرتے ہیں. اسی طرح سے جو پاکستان میں میڈیا کے لوگ ہیں, obviously ان کی جاب رپورٹنگ ہے, ان کا کام ہے. اگر کوئی کہیں پہ کوئی برا کام ہوا ہے, کہیں پہ کوئی نیگیٹو خدا نخواستہ حرکت کی گئی ہے, کہیں پہ کوئی مرڈر ہوا ہے, کہیں پہ کوئی کرائم ہوا ہے, تو obviously وہ اس کو سب اچھا ہے کہ طور پر نہیں سامنے لا سکتے. لیکن میرے خیال میں ذمہ دارانہ رپورٹنگ جو ہے وہ بہرحال ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اگلا سوال ہے جی میرے پاس, عاصم صاحب ہیں سرگودا سے, کہتے ہیں لوگ مستقبل میں کس پر اعتماد کریں. بیسیکلی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بارے میں کافی لمبا چوڑا میسج کیا ہے انہوں نے, اور تمام تر مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام دینے کے بعد, جو کہ آر ڈی اے سے اپرووڈ سوسائٹیاں تھیں, میں یہاں پہ کسی ایک کا نام نہیں لوں گا, ان سب کے نام دینے کے بعد, اور چونکہ اگین ان کا بھی پرابلم وہی ہے کہ نام چونکہ ان سوسائٹیوں کا اس لسٹ میں آیا ہے, لسٹ کہیں سے انہوں نے دیکھی ہے یا کہیں سے انہوں نے بریکنگ نیوز دیکھی ہے, تو ان کا کہنا ہے کہ جی لوگ مستقبل میں کس پر اعتماد کریں. آپ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا ہے جی, کہ اگر آپ ایسی سوسائٹیوں میں بھی انویسٹ نہیں کر سکتے جن کے پاس آر ڈی اے, سی ڈی اے, ایل ڈی اے, جی ڈی اے یا سندھ بورڈ کی طرف سے اجازت نامے ہیں, یا ڈی ایچ اے کی طرف سے اجازت نامے ہیں, یا ان کے اندر باقی کی کنسرن تحصیل میونسپل اتھارٹیز کی طرف سے این او سیز موجود ہیں, تو پھر آپ کہیں پہ بھی کسی پہ بھی انویسٹ نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے میں آپ کو بڑے مؤدبانہ طریقے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں, فرسٹریٹڈ نہ ہوں. آپ کے اگر آپ ہمارے پچھلی ویڈیو کی ڈیٹیل سے دیکھ لیں, کیونکہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں زیادہ ڈیٹیل میں کور کیا تھا, ہم آج بریفلی اس پوائنٹ کو ریاست صاحب سے دوبارہ ریپیٹ کروائیں گے اس ویڈیو کے اندر, چونکہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی. ہم نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ اس انکوائری کا مقصد کیا ہے اور ان سفارشات سے مراد کیا ہے جو ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بارے میں دی گئی ہیں. ریاست صاحب یہاں بریفلی آپ کوئکلی عاصم صاحب کے لیے دوبارہ پلیز بتانا چاہیں گے کہ جو نام آئے ہوئے ہیں, 10-12 نام انہوں نے مجھے لکھ کر بھیجے ہیں, کہاں پہ کھڑی ہیں وہ سوسائٹیاں, ان کے بارے میں کیا بات ہونے جا رہی ہے اور کیا پریشان ہونے کی ضرورت ہے اس اسٹیج پہ. دیکھیں یہ جو ریفر کر رہے ہیں لسٹ سوسائٹیز کی, یہ رپورٹ کا پیج نمبر 32 ہے. اس کو سیاق و سبات کے ساتھ مل کے پڑھنا چاہیے. جہاں پہ یہ لسٹ دی گئی ہے وہاں اس سے پچھلا پیراگراف ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایف آئی اے اور ایف بی آر ان سوسائٹیز کی فورینسک آڈٹ کرے گی, جس سے یہ پتہ چلایا جا سکے ان سوسائٹیز میں کہیں سے انلیگل پیسہ پارک تو نہیں کیا گیا, کسی بے نامی کے کھاتے میں تو نہیں یہ سوسائٹیز میں انویسٹمنٹ کی گئی. تو ان کا فورینسک آڈٹ ہونا ہے. کسی بھی جگہ پہ یہ نہیں لکھا گیا, نہ کہا گیا کہ یہ سوسائٹیز جو ہے یہ انلیگل ہیں, ان کے پاس این او سیز نہیں ہیں, یا ان سوسائٹیز میں آپ انویسٹمنٹ کرنا بند کر دیں. تو یہ صرف فورینسک آڈٹ ہو رہا ہے ان سوسائٹیز کا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو رہا.
تو آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ابھی اس معاملے میں. ابھی یہ جب فورینسک آڈٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد فائنڈنگز بھی سامنے آ جائیں گی. اچھا جی، اگلا سوال جو ہے وہ ہمیں شبنم پوچھتی ہیں پیرس سے، فرانس سے. سوال ان کا یہ ہے کہ پسوال زگ زیگ کیا ہے، اٹک لوپ کیا ہے، اور سیکنڈ کویسچن انہوں نے کیا ہے جی کہ جو 2.3 بلین کی جو بات ہو رہی ہے، 2.3 بلین کی جو ادائیگیاں کی گئی زمین کی، یہ معاملہ کیا تھا، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو آپ تھوڑا سا ریاست صاحب اس کو ڈیٹیل میں بتائیں کہ یہ کیا مسائل ہیں، پسوال زگ زیگ، اٹک لوپ اور 2.3 بلین. بالکل، یہ جو پسوال زگ زیگ ہے اور اٹک لوپ ہے، یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں. مورد سے آگے اٹک تک یہ جو ایریا ہے 25 کلومیٹر کا، یہ ایک لوپ بنتا ہے جس کو روٹ میں بڑھایا گیا ہے. یہ وہ ایریا ہے جس کے اوپر بنیادی طور پر بدعنوانی کا ایشو آیا ہے. 25 کلومیٹر کا یہ ایریا ایڈیشنل طور پہ جو انیشیل پلان کا حصہ نہیں تھا، یہ ایڈ کیا گیا رنگ روڈ کے اندر. اور اس ایریا کے اندر جہاں پہ اس نے مارگلا ہائی وے کے اوپر جا کے ملنا تھا، وہاں پہ ملانے کے لیے کچھ زگ زیگ کریٹ کیے گئے. ان زگ زیگ کو پسوال زگ زیگ کہتے ہیں تاکہ اس کو اپنے نقطۂ اختتام تک نائسلی پہنچایا جا سکے. اس سے اس پروجیکٹ کی جو لاگت ہے نہ صرف 25 ارب بڑی، بلکہ آر ڈی اے نے انتہائی تیزی کے ساتھ لینڈ ایکوزیشن کے لیے 2.3 بلین یہاں پہ ادا کر دیا، جو کہ پروسیجر سے ہٹ کے تھا. بہت جلدی میں یہ پیمنٹس کی گئی، جس کی وجہ سے یہ شک پیدا ہوا کہ یہ ایسا کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ اتنی جلدی سے یہاں پہ لینڈ بائنگ کی گئی ہے. اب اس میں ایک دوسرا ایشو یہ ہے کہ لینڈ بائنگ جو کی گئی ہے وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو خریداری کروا کر پھر ان سے لینڈ بائنگ کی گئی ہے. تو یہ دوسری یہاں پہ بدعنوانی تھی جس کی 2.3 بلین کاسٹ ادا کی ہے حکومت پاکستان نے، اور جو 25 ارب روپیہ تھا وہ اس کی ایڈیشنل کاسٹ آنی تھی اس لوپ کے اندر جو مورد سے لے کے اٹک تک جانا تھا. تو یہ بیسیکلی یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ رنگ روڈ کا بنیادی طور پہ ایشو آیا ہے بدعنوانی کا. اب جب ریاست صاحب آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ اٹھایا ہے، اور آپ نے پوائنٹ یہ اٹھایا ہے کہ مورد سے فردر چل کے آگے جو زمین ہے وہاں پر یہ زمین کے حوالے سے یا روٹ کے اندر تبدیلی کے حوالے سے بدعنوانی کی گئی ہے، یا بدعنوانی جو ہے وہ ابھی تک سو فار انویسٹیگیشن میں ثابت ہو رہی ہے. یہاں پر میرا کویسچن جو ہے وہ ہے، جو کہ آن لائن کویسچن ہمیں آ رہا ہے جب آپ یہ بات کر رہے تھے، تو ہمیں یہ کویسچن پوچھا ہے شیر افریدی نے پشاور سے. پوچھتے ہیں ایسے میں کیا اڈیالہ روڈ پر اور بحریہ کا ایریا اور روڈن کا ایریا، تو بیسیکلی وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بحریہ کا ایریا اور روڈن کا ایریا جو پہلے آتا ہے اس والے لینڈ سے، جس لینڈ کی آپ نے بات کی، تو کیا ان کے اندر یہ کلیئر نہیں ہو جاتا کہ یہاں پر بے ضابطگیاں نہیں ہیں ڈائریکٹلی رنگ روڈ کو لے کر یا رنگ روڈ کے حوالے سے؟ جی بالکل، اس ایریا میں رنگ روڈ کے حوالے سے تو کوئی بے ضابطگی سامنے نہیں آئی. اس ایریا میں جو کچھ سوسائٹیز ہیں ان کا آڈٹ کا حکم دیا گیا ہے صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہاں پہ کوئی انلیگل پیسہ پارک تو نہیں کیا گیا. دیکھیں، جب کوئی انویسٹیگیشن کھلتی ہے تو اس کے ساتھ فردر انویسٹیگیشنز بھی کھل جاتی ہیں ساتھ. جیسے یہ معاملہ ایف آئی اے کا تھا، اس کے ساتھ ایف بی آر کو بھی اب انوالو کیا گیا ہے تاکہ چیک کیا جا سکے کہ یہاں پہ جو پیسہ آ رہا ہے وہ کہیں کسی غلط پریکٹس سے تو نہیں آیا. سو اس ایریا میں جو روڈن انکلیو ہے یا دیگر کچھ سوسائٹیز ہیں، ان کی ڈائریکٹلی انوالومنٹ تو نہیں ہے رنگ روڈ کی کسی مالی بدعنوانی سے، لیکن اس حد تک یہاں پہ یہ فورینسک آڈٹ ہو رہا ہے کہ صرف چیک کیا جا سکے کہ یہاں پہ کوئی انلیگل پیسہ تو پار نہیں کیا گیا. زبردست، ٹھیک ہے جی، آپ کو جواب مل گیا ہوگا شیر افریدی صاحب. تھینک یو آپ کے کویسچن کا. جی اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. ثاقب صاحب، مجھے کویسچن آیا ہے جرمنی سے. رئیس صاحب پوچھ رہے ہیں جرمنی سے، انہوں نے ہمارا ابھی ایک جو کمنٹ ہے وہ دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو فورینسک آڈٹ ہو رہا ہے یا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ چیک کیا جا سکے یہاں پہ جو افسران ہیں یا ریٹائرڈ افسران ہیں انہوں نے یہاں پہ پیسہ پاک تو نہیں کیا. اس طرح سے تو پھر پاکستان میں جو دیگر سوسائٹیز ہیں، ہر شہر میں بڑی سوسائٹیز ہیں، بڑی بڑی مہنگی سوسائٹیز ہیں، یہ پیسہ تو وہاں پہ بھی پارک ہو سکتا ہے، تو وہاں کی انویسٹیگیشن پھر کیوں نہیں کی جا رہی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے سوال کے اندر خود ہی اپنے سوال کا جواب بھی دے دیا ہے. دیکھیں رئیس صاحب، آپ نے سوال بیسیکلی جو پوچھا ہے وہ یہ ہے جی کہ وائی
only these projects کہ جی کیا صرف انہی پروجیکٹس کی انکوائری کیوں کھلی ہے؟ اگر یہی بات دیکھنی تھی کہ اس میں کہیں افسران کے پیسے تو نہیں پارک ہوئے یا ریٹائرڈ افسران کے پیسے تو نہیں پارک ہوئے یا کوئی کالا دھن تو نہیں سفید کیا گیا یا کوئی انلیگل طریقے سے کمائی ہوئی دولت جو ہے وہ ان سوسائٹیوں کے اندر تو نہیں لگا دی گئی یا پلاٹوں کی شکل میں یا انویسٹمنٹ کی شکل میں، تو اگر یہ بات تھی تو پھر باقی کی سوسائٹیوں کی انکوائری کیوں نہیں کھلی؟ دیکھیں اس میں آپ کو پورے کیس کو، پورے سینیریو کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب کسی بھی ایریا کے اندر انکوائری کھلتی ہے تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کوئی بھی ایک پروجیکٹ یا کوئی بھی ایک بندہ جو ہے وہ آپ کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی آپ کے لیے ایکولی برابر ہے۔ آپ نے سب کو ایز اے اسٹیٹ، آپ نے سب کو ایز اے مدر ٹریٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو چونکہ جو بات ہے وہ راولپنڈی رنگ روڈ کے حوالے سے ہو رہی تھی، تو راولپنڈی رنگ روڈ جن ایریاز سے گزر رہا تھا ان ایریاز کے قریب جو پروجیکٹس لگتے تھے، آپ دیکھیں گے کہ 99% وہی پروجیکٹس ہیں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی راولپنڈی رنگ روڈ کے یا تو بینیفیشریز ہیں یا وہ راولپنڈی رنگ روڈ کے قریب پڑتے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی ان پروجیکٹس کے سبھی کے نام بیچ میں شامل کر لیے گئے۔ اس میں ہو سکتا ہے بعض پروجیکٹس کے بارے میں کچھ سجیشنز دی گئی ہوں، بعض کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت انفارمیشن لیک ہوئی ہو۔ میں ایسا نہیں کہہ رہا یہاں پہ، میں کسی کو بھی یہاں پر کلین چٹ دینے کے لیے یہ پروگرام نہیں کر رہا۔ ہمارے پروگرام کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پروجیکٹ کو یہاں پر کھڑے ہو کر ڈیفینڈ کریں۔ ہم لوگ دونوں اوورسیز پاکستانیز جو ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہم دونوں کو پرسنلی جانتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اوورسیز پاکستانیز نے ہمارے تھرو پاکستان کے اندر پروجیکٹس کو جانا ہے، پرکھا ہے، پاکستان کے اندر پروجیکٹس میں انویسٹ کیا ہے۔ تو ہمارا اللہ کے فضل سے ایک بڑا آنیسٹ ٹریک ریکارڈ ہے۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر پروجیکٹ کا ایک میکینزم کے تھرو آلریڈی جو ہے فرینزک آڈٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ جو آپ سمجھتے ہیں سی ڈی اے سے این او سی لینا یا آر ڈی اے سے این او سی لینا یا لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے این او سی لینا، یہ بذات خود فرینزک آڈٹ ہوتا ہے۔ آپ کو اپنے ٹوٹل سیل شدہ پلاٹس کی ڈیٹیلز وہاں پر ٹائم ٹو ٹائم سبمٹ کروانی پڑتی ہیں۔ آپ کو جب اپنا این او سی بڑھانا ہوتا ہے، ایکسٹینشنز لینی ہوتی ہیں، تو آپ کو ان کو انفارم کرنا ہوتا ہے۔ آپ کا آڈٹ یہ آن گوئنگ پروسیس چل رہا ہوتا ہے 5, 10, 20 سال تک، جب تک وہ پروجیکٹس کمپلیٹلی ڈیلیور نہیں ہو جاتے، جب تمام سٹیک ہولڈرز، تمام پلاٹ ہولڈرز، تمام اس کے بائی کرنے والے اپنی قسطیں ادا کر کے یا نقد پیمنٹ کر کے اپنے پلاٹس لے نہیں لیتے، تب تک یہ آن گوئنگ پروسیس چل رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ سوری ٹو انٹرپٹ، اب یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ بتانا چاہ رہی ہے عوام کو کہ ہم لوگ اس کے اوپر سیریسلی ایکشن لے رہے ہیں، تو اس وجہ سے گورنمنٹ نے اس چیز کو پبلکلی اناؤنس کر دیا ہے۔ ورنہ اکثر بیک گراؤنڈ کے اندر جب آپ کو اور مجھے معلوم نہیں ہوتا، بہت سے پروجیکٹ سے ان کے سیل شدہ پلاٹس کی، ان کی بائی شدہ زمین کی، کہ کتنی زمین آپ کے پاس تھی، کتنا آپ کو الاؤ تھا، کتنے کا آپ کا این او سی تھا، یہ تمام تر ڈیٹیلیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں۔ میرے بہت سے دوست ہیں جو گوادر کے اندر کام کرتے ہیں، وہ ٹائم ٹو ٹائم گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس پیش ہوتے رہتے ہیں اور ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ ہم نے ٹوٹل کتنے پلاٹ خریدے ہیں، کتنی زمین ہم کور کر چکے ہیں، کتنی زمین ہم بیچ چکے ہیں، کون کون اس وقت ڈائریکٹرز ہیں، کون کون ایکٹیولی بزنس میں انوالوڈ ہے، کتنا ڈیولپمنٹ کا کام ہو چکا ہے۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اگر انکوائری میں صرف انہی 12 کا نام شامل کیا گیا ہے تو باقیوں کا نام شامل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقیوں کو کلین چٹ مل گئی۔ راولپنڈی رنگ روڈ کے حوالے سے باقیوں کو واقعی کلین چٹ مل گئی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان 12 کو بھی خدا نخواستہ کوئی کلین یا جسے کہتے ہیں کہ کنفرمڈ مجرم ہونے کی بھی چٹ نہیں ملی ابھی۔ ان کی بھی انکوائری جو ہے وہ ہوگی، ان کے زمینوں کے بارے میں ریکارڈز چیک کیے جائیں گے، پھر ہم بھی یہیں ہیں، آپ بھی یہیں ہیں، ہم دیکھیں گے کہ کیا فائنڈنگز آتی ہیں سامنے، اور اس کے بعد اللہ نہ کرے اگر کسی پروجیکٹ کے اوپر کوئی خدا نخواستہ اللیگل ایکٹیویٹی سامنے آتی ہے یا ان کے اندر کوئی ایسی چیز نکلتی ہے جس کی وجہ سے وہ پروجیکٹ اس قابل نہیں کہ اس کے اندر انویسٹ کیا جائے یا کروایا جائے، تو قاضی انویسٹمنٹ، پی کے مارکیٹنگ، ثاقب اور ریاست، وی ول بی دا فرسٹ پیپل ٹو ٹیل یو کہ آپ اس پروجیکٹ سے دور رہیں۔
جی بالکل، آپ نے خود ہی ذکر کر دیا، میں بھی گوادر کا ہی ذکر کرنے لگا تھا کہ گوادر میں آپ کوئی بھی پلاٹ اگر بائی کرتے ہیں تو آپ کو جی ڈی اے سے رجسٹریشن کرانی پڑتی ہے. آپ کا ہر پلاٹ ود پلاٹ کے آنر کے جی ڈی اے کے پاس ریکارڈ موجود ہوتا ہے، آپ کا پلاٹ رجسٹر ہوتا ہے آپ کے نام کے ساتھ. تو یہ آڈٹ ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ پبلک کے انفارمیشن کی بات ہے نہیں. یہ سوسائٹیز ساری انفارمیشن جی ڈی اے سے یا جو بھی ریلیونٹ اتھارٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہے. تو یہ پروسیس ہو رہا ہوتا ہے. اگلا سوال ہے جی حیدر نارچ یو کے سے ہمیں پوچھتے ہیں. ریاست صاحب آپ جواب دیجیے گا اس کا پلیز. آپ میرے خیال میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں، شاید پروگرام کے پہلے حصے میں آپ نے تھوڑی سی بات کی تھی. پوچھتے ہیں جی کہ واٹ آر دا نیو کمپلیشن ڈیٹس. انفارچونیٹلی میرے خیال میں ابھی ہمیں ڈیٹس کا پتہ نہیں، لیکن وہ یہ چاہ رہے ہیں جاننا کہ راولپنڈی رنگ روڈ ان تمام معاملات کے بعد، ان تمام چیلنجز کے بعد، ان تمام انکوائریز کے بعد گورنمنٹ کے جو سامنے آئے ہیں ابھی تک اقدامات اور جو سفارشات اور جو گورنمنٹ آگے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ واٹ از دا فیوچر آف راولپنڈی رنگ روڈ ان ٹرمز آف ڈیٹس، کہ یہ کب شروع ہوگا، کب کمپلیٹ ہوگا. میرے خیال میں یہ رائٹ کویسچن ہم سے تو نہیں پوچھا جا سکتا کیونکہ گورنمنٹ ہی بتا سکتی ہے. یہ پھر بھی آپ دینا چاہیں جواب. بالکل ظاہر ہے، رائٹ آنسر تو ہم لوگ نہیں کر سکتے، لیکن ظاہر اپنی اسیسمنٹ ہم لوگ دے سکتے ہیں. ہمارا جو اندازہ ہے، جو ہمارا خیال ہے، اس حساب سے جس جلدی سے انکوائری کی گئی ہے ٹائم لائن کے ساتھ 20 دن کا ٹائم دیا گیا تھا، اس کے اندر انکوائری کمپلیٹ ہوئی. اب فردر ایکشن کا بھی کہہ دیا گیا ہے، وہ بھی فوری طور پہ ان افسران کو اپنے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹائم زیادہ ڈیلے نہیں ہوگا، تقریباً میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 1-2 مہینے ایکسٹرا اس میں لگ جائیں گے، لیکن گورنمنٹ اس کو بیک آن ٹریک لے آئے گی. ہمیں زیادہ امید یہی ہے. چلیں جی حیدر صاحب، آئی ہوپ دیٹ یو گاٹ دی آنسر ٹو یور کویسچن. آگے چلتے ہیں جی، اگلا سوال لیتے ہیں. اچھا ثاقب صاحب، میرے پاس آپ کے لیے سوال ہے. حنیف صاحب کا سوال ہے، لنڈن سے یہ پوچھتے ہیں، بڑا ان کا دلچسپ سوال ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے کیا کنسرن ہے، آپ اتنے کیوں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، آپ کی کافی ویڈیوز آ رہی ہیں رنگ روڈ کے بارے میں، تو آپ کیوں اتنے کنسرنڈ ہیں؟ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم نکال کر ہمارے سارے پروگرامز دیکھے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے ہمارے سارے پروگرامز نہ دیکھے ہوتے تو پھر آپ کبھی بھی یہ کویسچن نہ کرتے کہ تونوں اینی کی پئی ہے. بیسیکلی تو آپ یہی پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کو کیا اتنی پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر پروگرام بنانے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ راولپنڈی رنگ روڈ جو ہے وہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے ساتھ ڈائریکٹلی جڑا ہوا ہے. تو ہمارا کام ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہے، چاہے ہم پاکستان پراپرٹی روڈ شو کی بات کریں جو کہ قاضی انویسٹمنٹ کا برانڈ ہے، چاہے ہم پاکستان پراپرٹی ایکسپو لنڈن کی بات کریں جو ہم پوری دنیا کا سب سے بڑا پراپرٹی ایگزیبیشن کرواتے ہیں ہر سال لنڈن کے اندر، چاہے آپ ہمارے باقی کے جو اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، پی کے مارکیٹنگ کی بات کریں، M2 مارکیٹنگ کی بات کریں، رائزنگ پراپرٹیز کی بات کریں، یا قاضی انویسٹمنٹ گلوبل کی بات کریں، یا جو مختلف ادارے ہیں ان کی بات کریں، تمام تر ہمارے جو بزنسز ہیں وہ ہمارا جو دائرہ ہے وہ بیسیکلی پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کے ارد گرد گھومتا ہے. تو بینگ فرام دا انڈسٹری، بینگ فرام دیٹ پارٹ آف دا بزنس، ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ ہم کنسرنڈ رہیں پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہمارا کام صرف آپ کو پلاٹ بیچنا نہیں ہے، ہمارا کام اوورسیز پاکستانیوں کو صرف پاکستان میں ولا لے کر دینا نہیں ہے. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان کے کس شہر میں گروتھ کا ریٹ کتنا ہے. اگر ہم راولپنڈی اسلام آباد کی بات کریں تو ہمارا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ آپ کو پلاٹ بیچنے کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ جس ایریے میں ہم آپ کی انویسٹمنٹ کروا رہے ہیں کیا وہ انویسٹمنٹ کے لیے رائٹ ایریا ہے یا نہیں، کیا وہاں پر گروتھ کا ریٹ ہے یا نہیں، کیا اس کا فیوچر کیا ہے. جب ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر آنے والے ایسے گیم چینجر پروجیکٹس کے اوپر نظر رکھیں. میرے خیال میں آپ کی نظر سے ہماری جو ویڈیوز گزری ہیں انفارچونیٹلی وہ شاید صرف آفٹر دا انکوائری یا پوسٹ انکوائری ویڈیوز ہی گزری ہیں. اگر آپ ہمارے پرانے پروگرامز بھی دیکھتے جن میں ہم نے جب راولپنڈی رنگ روڈ کی ڈیٹس آئی تھیں اور میں نے اور ریاست صاحب نے مل کر اس کے اوپر پروگرام کیا تھا، تو آپ ہماری ایکسائٹمنٹ دیکھتے کہ ہماری ایکسائٹمنٹ کتنی تھی پاکستان کے اندر اس نئے پروجیکٹ کی، راولپنڈی رنگ روڈ کی ایز اے ہول. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ راولپنڈی رنگ روڈ اگر کمپلیٹ ہوتا ہے تو نہ صرف یہ کہ یہ اس علاقے کی عوام کے لیے بہت بڑا ایک سکون کا ذریعہ بنے گا،
मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद जाने वालों के लिए, KPK वाली साइड से आने वालों के लिए, खा पंजाब की साइड से आने वालों के लिए, एयरपोर्ट जाने वाली ट्रैफिक के लिए, हैवी ट्रैफिक के लिए, या मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए, जहां ना सिर्फ ये उन लोगों के लिए बनेगा एक फ़ायदा मंद प्रोजेक्ट, वहीं पर ये रियल स्टेट से रिलेटेड मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए एक बहुत ही फ़ायदा मंद मेगा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट की तरफ से। ये सिर्फ एक रोड का नाम नहीं है। अब जब आप इन सारी बातों को देखते हैं तो जब इसके बनने में, इसके ऑन टाइम शुरू होने में, इसके डिलीवर होने में, इसकी डेट्स के आने में, इसके बारे में टाइमलाइन के आने पे हमारा एक्साइटमेंट या हमारी खुशी जो है वो बनती है, वहीं पे अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिनकी वजह से ये अल्लाह ना करे रुकता हुआ या डिले होता हुआ दिखाई देता है, या खुदा न खास्ता इसके बारे में कोई स्कैंडल्स सामने आते हैं, तो हम उसी तरह से कंसर्न होंगे। आपके लिए बीइंग अ बायर हम आसानी बना रहे हैं कि आप हमसे पूछें, आप हमारी वीडियोस से पता लगाएं, आप इन प्रोग्राम से, मेरे तरह के बाकी लोगों के प्रोग्राम से पता लगाएं कि यार क्या रहा है, वरना आप खुदा न खास्ता इनकम्प्लीट और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के साथ शायद कोई ऐसा फ़ैसला करें जो फ्यूचर में शायद आपके अपने लिए ही अच्छा ना हो और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी गलत जगह पे या कहीं डेड सेल्स के तौर पे पड़ी रहे।